ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم مالک احسان کے پروردگار عالم نے ہمارے ماشاءاللہ آج 16ویں تراویح مکمل ہوئی اور ہمارے 15 روزے مکمل ہو چکے۔ آدھا رمضان گزر چکا ہے، لیکن اس آدھے رمضان میں ہم نے کیا کیا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ اس بارے میں خود ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ جو ہم سے عبادتیں رہ گئیں، جو ہم نے وقت فضول کاموں میں گزار دیا، لغویات فضولیات میں جو وقت گزر گیا، وہ آنے والے روزوں میں نہ گزرے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سمجھنا اور سیکھنا چاہیے، لیکن ہم اس قوم کے فرد ہیں جو قوم سیکھتی نہیں ہے، سکھاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ٹاپک انتہائی حساس ٹاپک ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم شامل ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ سبحان اللہ، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بہترین شخص قرار دیا گیا۔ اسی مقصد کے لیے الحمدللہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے، فیس بک پہ بنایا ہے چینل وغیرہ، فیس بک پہ آئی ڈی وغیرہ بنائی ہے، اور بناتا بھی اسی لیے ویڈیو اور ویڈیوز اپلوڈ وغیرہ بھی اسی لیے مقصد کے تحت کرتا ہوں کہ میری ویڈیو سے، میرے بیانات سے، میری کسی بات سے نا سننے والوں کو فائدہ ہو جائے، ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی، نظریاتی فائدہ حاصل ہو جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ ایک اچھا ایک مقصد ہوتا ہے ویڈیو وغیرہ بنانے کا، اس کو پھر اپلوڈ کرنے کا۔ ایک بہت حالیہ جو واقعات ہو رہے ہیں، حالیہ واقعات کے تناظر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پتنگ بازی۔ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پتنگ بازی آج سے اگر 10 20 25 30 سال پہلے جائے تو پتنگ بازی صرف ایک شغل تھا، شغل، وقت گزارنے کے لیے، وقت کو پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کا ایک کھیل تماشا تھا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج 2024 میں پتنگ بازی مسلمانوں کی اور انسانوں کی جان لینے کا سبب بن چکی ہے۔ پتنگ بازی اب صرف ایک شغل نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، اب یہ جان لینے کا سبب ہے۔ روڈ پر چلنے والے، روڈ پر گاڑی پر موٹر سائیکل پر سوار افراد اس قاتل ڈور کی زد میں آ کر موت کا شکار ہو رہا ہے۔ حالیہ ابھی جو واقعہ ہوا فیصل آباد میں کہ تقریباً 6 بہنوں کا یا 6 بھائی بہنوں کا، ایک بھائی کا چھوٹا بھائی تھا جس کا انتقال ہوا پتنگ بازی کرتے ہوئے۔ پتنگ کٹی ہوگی تو ایک ڈور اس کی گلے میں لپٹ گئی، بائک پر تھا وہ، پھر گر گیا، وہ بائک سے گرا اور ڈور اس کے گلے میں لپٹی ہوئی تھی، تو وہ جب اس نے نکالنے کی کوشش کی تو نکلی نہیں، اور وہ گلا اس قدر اتنا کٹ چکا تھا کہ وہ وہیں پر اس کی وفات ہو گئی۔ حالیہ واقعہ ہے، ایک دو دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ معاف کرے، بھرا پڑا ہے فیس بک اس واقعے سے، بھرا پڑا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار۔ یہ واقعہ فیصل آباد میں ہوا، اور فیصل آباد پنجاب میں آتا ہے، اور پنجاب کی جو وزیر داخلہ ہے وہ شہباز شریف کی بھتیجی، نواز شریف کی بیٹی مریم نواز ہے۔ تو ہماری قوم ایسی قوم ہے، جب تک کسی کا انتقال نہ ہو جائے، جب تک کوئی تڑپ تڑپ کے مر نہ جائے، اس وقت تک ہم کوئی اقدامات کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب جب اس کے بعد ہماری آنکھیں کھلتی ہیں پھر ہم کوئی اقدامات کرتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، پتنگ بازیوں کو پھر ہم بین کرتے ہیں، ہم چھاپے لگاتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، اور پھر ڈور وغیرہ اور پتنگوں کو ہم پھر جلاتے ہیں۔ تو یہ کام پہلے کر لیا جاتا تو کتنی جانیں بچ جاتی، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری قوم ایسی بیوقوف قسم کی قوم ہے، اللہ معاف کرے، جب نقصان ہو جاتا ہے نا تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، اور یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالیہ اتنے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اس پتنگ بازی کی جو ڈور ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہے، اور شیشے کے ذریعے بنائی جا رہی ہے، شیشہ ہوتا ہے اس کے اندر، اور شیشہ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ ڈور دوسری ڈور کو نا کاٹ دے، پتنگ کٹ جائے،
اب وہ پتنگ نہیں کٹ رہی، لوگوں کی گلے کٹ رہے ہیں، لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس شخص کا میں نے آپ کا حوالہ دیا نا فیصل آباد میں، جو شخص وفات پا گیا آن دا اسپاٹ، مر گیا بیچارہ، اس کا گلے سے خون اس قدر بہا ہے جیسے قربانی کے جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کے گلے پر ہم چھری پھیرتے ہیں تو کتنی تیزی سے اس کا خون نکلتا ہے، اس شخص کا خون اس قدر تیزی سے نکلا ہے، بالکل جوان آدمی تھا، ابھی عید کے بعد اس کی شادی تھی، اور چھوٹا بھائی تھا، گھر کے کسی کام سے باہر نکلا تھا اور پھر وہ واپس نہیں آیا، پھر اس کی لاش واپس آئی، گلے میں کچھ بچا نہیں اس کے، اتنی تیز دھار تھی اس کی پتنگ کی ڈور کی، اس قدر تیز تھی کہ گلے میں کچھ بچا ہی نہیں، ساری رگیں کٹ گئی اور آن دا اسپاٹ وہ شخص ایکسپائر ہو گیا، مر گیا، وفات پا۔ اتنی خطرناک ہے معاملات، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار عالم۔ اب وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز، اس نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں کہ سخت پابندی عائد کر دی ہے اور وہ پکڑا بھی گیا ہے، عابد نام ہے اس شخص کا جس نے پتنگ اڑائی تھی، اسی کی پتنگ کی ڈور سے یہ شخص بیچارہ مارا گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک یاد رکھیں، بچہ ہے نا، بچہ، اس بچے کو اندازہ نہیں ہے پتنگ بازی کا نقصان کتنا زیادہ ہو رہا ہے، اس کا تو کوئی نقصان ہو نہیں رہا بچے کا، اس بچے کی پتنگ کسی دوسری پتنگ کو کاٹ رہی ہے اور وہ پتنگ کٹتے ہوئے جا رہی ہے، ملیر کی پتنگیں کٹتے کٹتے لانڈی کورنگی تک چلی جاتی ہے، اب کسی کے گلے میں پھنس کے وہ پھندا بن جائے اور بندہ وفات پا جائے، یا شدید زخمی ہو جائے گا یا وفات پا جائے۔ ابھی حال ہی میں سعود آباد میں ایک شخص کی گردن پہ ڈور پھری تو وہ شخص شدید زخمی ہوا، اچھا وہ شخص میرے سسرال سے تعلق رکھتا ہے، سعود آباد میں جس کا ہوا نا، میرے سسرال میں سے، میرے وائف کے خاندان میں سے، تو جب اس کو لے کے گئے نا ہسپتال، تو ہسپتال انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، کسی اور جگہ لے جاؤ، پھر وہ کسی اور جگہ لے کے گیا تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، اس کو سول لے جاؤ، اس کو ادھر لے جاؤ، اس کو وہاں لے جاؤ، اللہ کا کرنا ایسا ہوا پروردگار کہ اس کی جان بچ گئی۔ اب اس حالت میں ایک جگہ تو دوسری جگہ لے جاتے ہوئے، دوسری سے تیسری جگہ لے جاتے ہوئے راستے میں وہ مر سکتا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہو گیا کہ وہ وفات نہیں پایا، اس شخص نے شدید زخمی ضرور ہوا، اس کے یہاں پہ ٹانکے آئے، اس کی وہ رگ نہیں کٹی جو رگ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے نا گلے کی، وہ رگ کٹ جاتی تو وہ بھی بیچارہ ایکسپائر ہو جاتا۔ سعود آباد میں وہی ہے، سعود آباد کی چورنگی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار کو، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بچہ ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں پتنگ اڑا رہا ہوں تو اس کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو بچے کو نا بچے کے انداز میں سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ کی اڑائی ہوئی پتنگ کی ڈور آپ کے باپ یا بھائی کے گلے کا پھندا بن سکتی ہے، آپ کے بھائی اور باپ کا پھندا بن سکتی ہے، تو آپ برداشت کرو گے؟ یقیناً بچہ کہاں جائے گا بچہ کہ میرے پتنگ کی ڈور اتنی خطرناک ہے کہ وہ میرے باپ اور بھائی کے گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔ اس انداز سے بچوں کو سمجھانا ہے، بچہ تو توبہ کر لے، ہاتھ نہ لگائے، پتنگ بازی کے قریب نہ جائے، تو یہ تو اتنا خطرناک کام ہے، یہ تو قتل کا سبب بن رہا ہے، کسی کی جان لینے کا سبب بن رہا ہے، فوراً پیچھے ہٹ جائے بچہ۔ ایسے انداز سے بچے کو سمجھائیں کہ اس کے جو نقصانات ہیں نا پتنگ بازی کے، وہ نقصانات ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، اور پتنگ بازی بالکل نہ کریں، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اگر جان نہ بھی جائے نا کسی کی تو وقت کا ضیاع ہے۔ اب عصر سے مغرب کے درمیان وقت گزرتا نہیں ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں، اور پھر وہ جیسے افطاری کا وقت قریب آتا ہے پھر افطاری کرنے لگتے ہیں، تو جو عصر سے مغرب کا وقت ہے، جو وقت ہمارا عبادت میں گزرنا چاہیے، جو وقت ہمارا دعا میں گزرنا چاہیے، جو وقت ہمارا قرآن پاک کی تلاوت میں گزرنا چاہیے، وہ وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم پتنگ بازی کرتے ہیں۔ گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر، پہلے کیا ہوتا تھا، پتنگ کو لوٹنے کے چکر میں کوئی بچہ ٹرین کی زد میں آ گیا، کوئی بچہ کار کی زد میں آیا، کوئی بچہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کا کیا ہوا، پتنگ لوٹتے ہوئے۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے کہ پتنگ کی ڈور لوگوں کے گلے میں پھندا بن جاتی ہے اور بندے کا وہیں انتقال ہو جاتا ہے، یا شدید زخمی ہو جاتا ہے یا مرتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تو میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو یہ گزارش کروں گا کہ خدا را بچوں کو بچوں کی طرح سمجھائیں، مارنا تشدد کرنا بچوں پر یہ حل نہیں ہے، بچہ باغی ہو جائے گا، بچہ آپ کے گھر میں نہیں اڑائے گا پتنگ، گھر کی چھت پہ نہیں اڑائے گا، وہ باہر جا کے دوستوں میں اڑائے گا، کہاں تک روکیں گے آپ بچے کو؟
بچوں کو آپ کہاں تک روکیں گے؟ پھر آپ تو ہوں گے آفس میں جاب پر، آپ کے پیچھے آپ کی جو وائف ہے، آپ کے بچے کی جو ماں ہے، وہ کہاں تک بھاگے گی بچے کے پیچھے؟ کوئی خاتون ہے، پردہ دار خاتون ہے، چار دیواری کے اندر اس نے رہنا ہے، وہ کہاں تک جائے گی بیچاری؟ تو اس لیے جو باپ ہے نا، باپ نگاہ ڈالے نا بچے پر، تو بچے کی روح کام جائے۔ ایسا شیر کی نظر ہو، شیر کی نظر، اور سونے کا نوالا کھلاؤ اور نظر شیر کی رکھو۔ بچے کو بچانا ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ اس چکر میں اگر بچہ گرفتار ہو جائے کہ بچے کی ڈور نے کسی کی جان لے لی نا، تو بچہ بھی اندر جائے گا، بچے کا باپ بھی اندر جائے گا۔ اور بچے آج کل کیا ہو رہا ہے پتہ، سختی یہ ہو رہی ہے کہ ایک کیمرہ ہوتا ہے، کیمرہ جو نا اس میں فضا میں لگایا جا رہا ہے، اس فضا کے ذریعے پھر دیکھا جا رہا ہے نا، چیک آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ کن عمارتوں کی چھتوں پر بچے پتنگ بازی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ ایک کیمرہ لگا دیا گیا، جو یہ کیمرہ آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں ہوتا ہے، وہ ایک ہوا میں اڑا ہوتا ہے، وہ اوپر سے نا ساری وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو چھتوں پر، عمارتوں کی چھتوں پر کون پتنگ بازی کر رہا ہے، اب وہ سارا اس کیمرے میں آ جاتا ہے۔ اب اس کیمرے میں آ گیا نا، اگر بچہ پتنگ اڑاتا ہوا پکڑا گیا، آ گیا کیمرے میں، تو اس کی حالت تو بگڑ گئی۔ وہ بچہ گیا، اس کا باپ گیا جس نے اجازت دی بچے کو پتنگ اڑانے کی، اس نے روکا نہیں، وہ خاندان گیا، پھر اس کی خاندان کی عزت گئی ملیا میٹ، اس کی عزت خطرے میں، پولیس کا چھاپا پڑے گا، وہ سارے افراد کو گھر لیا جائے گا، اندر کر لیا جائے گا۔ اب یہ سختی ہو گئی، تو خدا را اپنے آپ کو ذلت سے بچانا ضروری ہے نا۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو جائیں، ذلت پر اپنے آپ کو پیش کرنا منع ہے۔ تو ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت کے گھڑے میں ڈال دے، ہم اپنے آپ کو ذلیل کروائیں۔ ایک مسلمان کی عزت ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، تو اللہ نے ہمیں عزت دی۔ ہم نے وہ کام کیے جو بے عزتی والے، ذلیل کرنے والے، تذلیل والے کام ہم نے کیے، جس کی وجہ سے ہم اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ پتنگ بازی بڑی خطرناک کھیل بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھیل سے ہماری نجات دے، ہمارے بچوں کو نجات دے، آنے والی نسلوں کو نجات دے۔ اس پر بات کرنا بڑا ضروری تھا، اس وجہ سے میں نے اس ٹاپک کو چنا، کیا تاکہ امت کی خیرخواہی کر سکیں۔ امت کو یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اب یہ صرف شغل نہیں ہے، اب صرف یہ دل لگائے والا کام نہیں رہا کہ دل لگا لو، پتنگ اڑا لو، ٹھیک ہے، ایک وقت اب ٹائم پاس کر لو، نہیں، اب یہ جان لینے کا سبب بن رہا ہے، یا کسی مسلمان کو شدید زخمی کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ بچے زخمی ہو رہے ہیں، بائک پر آپ سوار ہیں، آگے بچے کو بٹھایا ہوا ہے، بچے کے گلے پر ڈور پھر گئی، بچہ بچی شدید زخمی ہو رہے ہیں۔ ایسے کیسز آ رہے ہیں، انتہائی بہت زیادہ کیسز اسپتالوں میں آ رہے ہیں، جو پتنگ کی ڈور سے یا تو زخمی ہو رہے ہیں یا تو بھی بیچارے ایکسپائر ہو رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں۔ تو اس کام کو نا میں نے آپ نے ہم سب نے مل کر روکنا ہوگا، تبھی یہ کام رکے گا، ورنہ یہ کام نہیں رک سکتا۔ کل ڈور اس فیصل آباد کے اس بندے کا پھندا بنی، آنے والا وقت پتہ نہیں کس کی وہ ڈور کس کے گلے کا پھندا بنے گی، کچھ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن ایسی موت اللہ نہ دے کہ تڑپ تڑپ کے آدمی جان دے دے۔ اور جو لوگ اس کی مدد کے لیے آئے نا، اس بندے کی مدد کے لیے آئے، فیصل آباد میں جو بندہ مارا گیا، وہ اتنے بے بس تھے بیچارے، گلا پورا کٹ چکا تھا، کوئی کپڑا لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن بیچارے وہ کپڑے سارے خون ہو گئے، لیکن اس بچے کو وہ بندہ بچ نہیں پایا۔ اسی وقت آن دا اسپاٹ وہ بیچارہ ایکسپائر ہو گیا، آن دا اسپاٹ ایکسپائر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار۔ بے بسی کا عالم یہ تھا کہ سب دیکھتے رہ گئے، جان چلی گئی۔ لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے اس بندے کی جان کیسے جا رہی ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، جب آپ جانور لے کر آتے تھے نا کوئی قربانی کا جانور، تو قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، تو پھر ویڈیو بناتے ہیں لوگ۔ آج کل انسان ذبح ہو رہے ہیں، انسانوں کے گلے کٹ رہے ہیں، تو ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے سخت دل ہونے کی علامت و نشانی ہے کہ دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ بجائے ہم اس کی مدد کریں، احتیاط کریں، ویڈیو بنانے سے ویڈیو بنا رہا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھی جائے تو بندے کا کھانا ہضم نہ ہو، اتنا خون بہہ رہا ہے، سڑک پر خون ہی ہے، اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے بھائی آپ کا؟ آپ ویڈیو کیا بنا کے پوری دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ کیا مقصد کیا ہے؟ ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد تو ہو، پھر بناؤ ویڈیو۔ مرتے ہوئے انسان کی تم ویڈیو بنا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل مر چکا ہے۔ مرتے ہوئے انسان کی ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل مر چکا ہے، تمہارا احساس مر چکا ہے، تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تم مرتے ہوئے انسان کی ویڈیو بنا رہے ہو۔
کیا کیا چیز ہے یہ، کیا ہمارا کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے ہماری، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ مرتے ہوئے انسان کی بجائے مدد کرنے کے انسان آج کل لوگ ویڈیو بناتے ہیں، پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ پتنگ بازی کی ڈور سے انسان کا گلا کٹ گیا، دنیا بھر میں یہ دکھایا جا رہا ہے اور تماشا بنا ہوا ہے پاکستان کا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو خدا را میری سب سے گزارش ہے اپنے دیکھنے سننے والوں سے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کرنے والے، میری فیس بک آئی ڈی کو سبسکرائب لائک کرنے والے میرے فالوور، سب سے میری گزارش ہے خدا را اپنے آس پڑوس کے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب، اپنے بچوں، سب کو سختی سے پابند کرے کہ پتنگ بازی ہرگز نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نحوست سے دور رکھے۔ ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب جانتے ہیں، TLP کے سربراہ ہیں، اب رہے نہیں، اب وفات پا چکے ہیں، بڑے زبردست عالم دین تھے۔ ان کی ایک بات تھی کہ یہ جو بسنت کا میلہ منایا جاتا ہے نا، بسنت کا میلہ ہوتا ہے جس میں پتنگ اڑائی جاتی ہے لاہور میں، وہ بسنت کا میلہ ایک ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے، ہندو کی یاد میں، اور وہ ہندو کیا کرتا تھا، اس ہندو نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے پیارے نبی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دی تھی اس نے۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو فرما رہے ہیں اپنے بیان میں بسنت کے میلے کے خلاف، کہ بسنت کا جو میلہ ہے وہ میلہ ایک ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے اور سارے مل کے پتنگ بازی کرتے ہیں، پتنگیں اڑاتے ہیں، بسنت کا میلہ تو اس کی یاد میں ہی منایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ ہم کس ڈگر پہ نکلیں، کس ڈگر پر ہم چل نکلیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وہ ابھی اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس ہندو کا کیا نام لیا تھا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وہ تقریر کا حصہ اسٹیٹس پہ لگایا ہوا، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ابھی فوراً وہ بات میری ذہن میں آئی، میں نے کہا میں آپ کو وہ بات ضرور بتاؤں۔ تو یہ جو پتنگ بازی ہے، یہ بسنت کا جو میلہ ہے ایک ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ اس میلے کی نحوست سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے پروردگار ہمارے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔